بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الاستیلاد۔ استیلاد کا بیان۔ استیلاد کا معنی ہوتا ہے آقا کا وطی کر کے اپنی باندھی سے بچے کا طالب ہونا۔ اس میں کیا تفصیلات ہیں، احکام کیا ہیں، اس کی تفصیلات یہ ذکر کریں گے۔ اذا ولدت الامۃ من مولاها فقد صارت ام ولد له۔ اس نسخے میں عبارت ادھر ادھر ہے، جو میں پڑھا رہا ہوں اس کے مطابق بنا لینا۔ اذا ولدت الامۃ من مولاها، جب باندھی اپنے آقا کے بچے کو جنے، فقد صارت ام ولد لہ، تو وہ باندھی اپنے اس آقا کی ام ولد ہو جائے گی۔ ام ولد یعنی اس کے لڑکے کی ماں۔ اور جب باندھی ام ولد ہو جائے، لا يجوز له بیعها ولا تملیکها، تو اسے بیچنا اور کسی کو اس باندھی کا مالک بنانا جائز نہیں ہے۔ یعنی مولا اگر یہ چاہے کہ اسے بیچ دے یا یہ چاہے کہ اسے کسی کو ہبہ کر دے تو ایسا نہیں کر سکتا ہے، لیکن ہے وہ اسی کی ملکیت میں، اور اپنی مملوکہ باندھی سے قربت کرنا جائز ہوتا ہے، اس لیے مولا اس سے وطی کر سکتا ہے۔ وَلَهُ وَطْءُهَا، اور مولا کے لیے جائز ہے اس سے وطی کرنا۔ جب وطی کرنا جائز ہے تو خدمت لینا یہ بدرجہ اولا جائز ہوگا۔ وہ استخدامها، اور اس سے خدمت لینا یہ بھی جائز ہے، اور وہ اسی کے زیر دست ہے، اس لیے اگر وہ چاہے کہ کسی کام پر اسے لگا دے اجارے پر تو یہ بھی وہ کر سکتا ہے۔ وہ اجارتها، اور اسے اجارے پر بھی لگا سکتا ہے، کوئی مزدوری کرے کوئی کام کرے۔ وہ تزویجها، اور اس کی شادی بھی کر سکتا ہے براءت رحم کے بعد، یعنی اس سے خود الگ ہو جائے اور پھر اگر چاہے تو اس کی وہ کہیں شادی کر دے۔ باندھی سے آقا اگر وطی کرتا ہے اس سے عزل نہیں کرتا اور اسے اس کی حفاظت کرتا ہے، پھر بھی اس سے پیدا ہونے والے بچے کا نسب اگر آقا اعتراف نہ کرے تو ثابت نہیں ہوگا۔ جب وہ اعتراف کرے گا کہ ہاں یہ میرا ہی بچہ ہے تو پھر بچے کا نسب اس سے ثابت ہو جائے گا اور وہ باندھی ام ولد ہو جائے گی۔ لیکن اگر وہ کہے میرا بچہ نہیں ہے تو نہ نسب ثابت ہوگا اور نہ ہی وہ باندھی اس کی ام ولد ہوگی۔ یہ دیانتاً حکم ہے
جو ایک بتانے والا مسئلہ بتائے گا، لیکن اگر وہ اس سے عزل نہیں کرتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، گھر میں رکھتا ہے، کہیں آنے جانے نہیں دیتا، وتی کرتا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ اس سے پیدا ہونے والے بچے کا اعتراف کرے۔ اسی کو یہاں یہ بتا رہے ہیں جو حکم دیانت ہے، ولا یثبت نسب ولدھا، اور باندی کے بچے کا نسب ثابت نہیں ہوگا الا ان یعترف بہ المولا، مگر یہ کہ آقا اس کا اعتراف کرے، کیونکہ یہ فراش ضعیف ہے۔ نکاح میں کوئی اعتراف کرے یا نہ کرے، منکوحہ بیوی سے پیدا ہونے والے بچے کا نسب ناکح سے ثابت ہوتا ہے، کیونکہ وہ فراش قوی ہے۔ اور باندی میں وتی کرنا تو جائز ہے، لیکن یہ فراش ضعیف ہے، وہ اس کی کہیں اور اس کا نکاح کر سکتا ہے، اور بھی صورتیں ہوتی ہیں، اس لیے جب تک وہ اعتراف نہ کرے بچے کا نسب اس سے ثابت نہیں ہوگا۔ لیکن ایک مرتبہ اعتراف کر چکا کہ ہاں یہ میرا بچہ ہے، نسب ثابت ہو گیا، باندی ام ولد ہو گئی، پھر اس کے بعد اور بچے اس باندی کے ہوئے، فَإِن جَاءَتْ بِوَلَدٍ بَعْدَ ذَلِكَ، ایک بچے کا اعتراف وہ کر چکا ہے، پھر باندی نے اس کے بعد اور بچے جنے اور بچے اس کے ہاں ہوئے، ثبت نسبہ منہ بغیر اقرار، تو بغیر اقرار کے اس لڑکے کا نسب آقا سے ثابت ہو جائے گا، کیونکہ ایک مرتبہ وہ اقرار کر چکا ہے۔ اس لیے اگر وہ خاموش رہتا ہے، کچھ نہیں کہتا ہے، تو اس بچے کا نسب اس سے ثابت ہوگا، لیکن اگر وہ صاف صاف منع کر دے کہ نہیں یہ بچہ میرا نہیں ہے، تو باندی تو پہلے ہی سے ام ولد ہو چکی ہے، پہلے بچے کا نسب ثابت ہو چکا ہے، دوسرے کے بارے میں جب وہ صراحتاً نفی کر دے تو ایسی صورت میں اس بچے کا نسب اس سے ثابت نہیں ہوگا۔ فَإِن نَفَاهُ انتفى بِقَوْلِهِ، دوسرا بچہ جو ہوا اگر اس نے اس کی نفی کر دی تو اس کے قول ہی سے یہ نسب منتفی ہو جائے گا، کیونکہ یہ فراش قوی نہیں ہے۔ پھر مسئلے کی نوعیت بدل رہی ہے، وَإِن زَوَّجَهَا فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ، باندی کا نکاح کہیں اور کر دیا آقا نے، فجاءت بولدن، اور پھر اس باندی کو بچہ ہوا، فہوا فی حکم امہ، تو وہ اپنی ماں کے حکم میں ہوگا، یعنی باندی ام ولد ہو چکی تھی، نسب اس کا اعتراف کر چکا تھا، اس کے بعد اپنی اسی ام ولد باندی کی شادی کسی اور سے کر دی، پھر باندی سے اس کے شوہر سے بچہ پیدا ہوا، تو وہ بچہ بھی اپنے ماہی کے حکم میں ہوگا، یعنی آقا کے مرنے کے بعد جس طریقے سے یہ باندی جو ام ولد ہے وہ آزاد ہو جاتی ہے، ایسے ہی اس کا یہ بچہ جو دوسرے شوہر سے ہے وہ بھی آزاد ہو جائے گا۔ ام ولد آقا کے مرنے کے بعد آزاد ہوتی ہے، کیسے آزاد ہوتی ہے وہ بیان ابھی نہیں آیا ہے، تو جو اس کی ماں کا حکم ہے کہ آقا کے مرنے کے بعد وہ آزاد ہو جائے گی، اسی حکم میں اس شوہر سے ہونے والا اس کا بچہ بھی شامل ہوگا۔ وَإِن زَوَّجَهَا، اور اگر اس باندی کا نکاح آقا نے کہیں اور کر دیا اور پھر اس سے بچہ ہوا، تو وہ بچہ اپنی ماں کے حکم میں ہوگا۔ اب حکم بتانا ضروری ہو گیا، کیونکہ ایک یہ بھی آ گیا کہ وہ بچہ بھی اپنی ماں کے حکم میں ہوگا، ہے کیا اس ام ولد باندی کا حکم؟
اس کو یہ کہتے ہیں وَإِذَا مَاتَ الْمَوْلَى عَتَقَتْ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ. یہاں جزئیت ہے، اس سے قربت کیا، بچہ پیدا ہوا ہے نا، تو وَإِذَا مَاتَ الْمَوْلَى جب آقا کا انتقال ہو جائے تو وہ ام ولد باندھی آقا کے پورے مال سے آزاد ہوگی. یعنی اس میں یہ نہیں ہوگا کہ وصیت کی طرح سے ہے اور ثلث مال سے آزاد ہوگی، بلکہ یہ پورے مال سے آزاد ہوگی. پورے مال سے آزاد ہونے کا معنی یہ ہے کہ اگر اس کے پاس مزید اور کوئی مال نہ بھی ہو پھر بھی ام ولد آزاد ہو جائے گی. اگر وہ مقروض بھی ہو تو یہ قرض ادا کرنے کی ذمہ دار نہیں ہوگی اور آزاد ہو جائے گی. یہ مطلب ہے اس کے پورے مال سے آزاد ہونے کا. حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث بھی مروی ہے کہ حضرت عمر نے امہات الاولاد کو آزاد کیا اور ارشاد فرمایا آتقہن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ رسول کریم نے انہیں آزاد کیا تھا. وَإِذَا مَاتَ الْمَوْلَى عَتَقَتْ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ وَلَا تَلْزَمُهَا السِّعَايَةُ لِلْغُرَمَاءِ. مدبر میں کیا تھا کہ وہ قرض خواہوں کے لیے کما کر کے دے گا، سعایت کرے گا، لیکن ام ولد پر قرض خواہوں کے لیے سعایت لازم نہیں ہے. ان کان علی المولا دین، اگر آقا پر دین ہو تو دین ہو پھر بھی وہ قرض خواہوں کے لیے سعایت نہیں کرے گی اور پورے مال سے آزاد ہوگی. اگر صرف یہی ہے پھر بھی آزاد ہو جائے گی. یہ بات یہاں پوری ہو گئی کہ اس کا حکم کیا ہے. اسی حکم میں اس کا بیٹا بھی ہوگا جو شوہر سے، دوسرے شوہر سے ہے نا ہے. وَإِذَا وَطِئَ الرَّجُلُ أَمَةَ غَيْرِهِ بِنِكَاحٍ فَوَلَدَتْ مِنْهُ ثُمَّ مَلَكَهَا صَارَتْ أُمَّ وَلَدِ اللَّهِ. باندھی ام ولد کیوں ہوتی ہے؟ یہ اوپر ہی سے بیان چلا آ رہا ہے کہ اپنے مالک کے بچے کو اس نے جنا ہے، اس لیے وہ اپنے مالک کی ام ولد ہو جاتی ہے، اس کے بچے کی ماں ہو جاتی ہے، اسے ام ولد کہا جاتا ہے. تو جب اپنے مالک کے بیٹے کی وہ ماں ہو، جو بھی صورت بنے، وہاں وہ ام ولد کہلائے گی. ایک صورت اسی طرح کی یہ ذکر کر رہے ہیں کہ کسی شخص نے دوسرے کی باندھی سے نکاح کر کے وطی کیا، یعنی باندھی کسی کی ہے، اس نے اپنی باندھی کا نکاح کسی سے کر دیا، وہ آزاد ہے. آزاد شخص نے کسی کی باندھی سے نکاح کر لیا، ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ نکاح ہو گیا، نکاح کے بعد اس باندھی سے بچہ پیدا ہوا، تو یہ بچہ اپنی ماں کے آقا کا کیا ہوگا؟ مملوک ہوگا، غلام ہوگا. یہ بیان بھی آ چکا ہے نا. اب یہ باندھی کیا ہوگی؟ ام ولد ہوگی. یہ ام ولد نہیں ہوگی، اپنے مالک کے بچے کو اس نے نہیں جنا. لیکن آگے کیا صورت ہے یہ بتا رہے ہیں. اذا وطئ الرجل امۃ غیرہ بنکاح، جب کوئی شخص دوسرے کی باندھی سے نکاح کر کے وطی کرے، فولدت منہ، اور یہ باندھی اس کے بچے کو جنے ناکے کے، ثم ملکہ، اور پھر یہ شوہر اس باندھی کو کا مالک ہو جائے، خرید کر کے مالک ہو جائے یا جیسے بھی مالک ہو جائے نا. خریدنا کوئی ہبہ کر دیا اس نے نا، جیسے بھی ہو نا، یہ شوہر جو تھا نا وہ اس باندھی کا جس نے اس کے بچے کو جنا ہے اس کا مالک ہو جائے. ثم ملکہ، پھر وہ کسی بھی طرح سے اس باندھی کا مالک ہو جائے. تو اب یہ باندھی
جو اس کی مملوکہ ہے اس کے بچے کی ماں ہے کہ نہیں؟ تو جب نہیں ماں ہے، اس کی ماں ہے، اس کے بچے کی ماں ہے نا، نکاح کے ذریعے سے ایک بچہ اس سے ہو چکا ہے، تو جب یہ اس کا مالک ہو جائے گا تو اس کے بچے کی ماں ہوئی، اس لیے یہ ام ولد ہو جائے گی، پہلے تو نہیں تھی ہے نا، لیکن اب جب وہ اس کا مالک ہو گیا تو اسے ام ولد کہیں گے، اور اس کے مرنے کے بعد وہ آزاد ہوگی. ٹھیک ہے. اذا وطئ الرجل امۃ غیرہ بنکاح، جب کوئی شخص کسی دوسرے کی باندی سے نکاح کر کے وطی کرے، پھر ناکے کا وہ بچہ فولدت منہ ہو، اور وہ باندی اس نکاح کرنے والے کے بچے کو جنے، ثم ملکہا، پھر وہ ناکے کسی بھی طریقے سے اس باندی کا مالک ہو جائے، صارت ام ولد اللہ، تو وہ اس کی ام ولد ہو جائے گی، کیونکہ سبب استعلاء یعنی جزئیت یہاں پایا جا رہا ہے، تو وہ اس کی ام ولد ہو گئی، اور پھر اس کے مرنے کے بعد وہ آزاد ہوگی، جو احکام اوپر بیان ہوئے ہیں. لڑکا تو جو تھا وہی رہے گا. کس کا موضوع؟ اس کے بعد ایک دوسرا مسئلہ یہ ذکر کر رہے ہیں، اذا وطئ الاب جاریۃ ابنہ، باپ اپنے بیٹے کی باندی سے وطی کر لے. باپ مالک نہیں ہے اس باندی کا، مالک کون ہے؟ اس کا بیٹا مالک ہے. اپنے بیٹے کی باندی سے باپ وطی کر لے، فجاءت بولد، اس باندی کو بچہ پیدا ہو، فدعاہ، اور یہ وطی کرنے والا جو باپ ہے وہ دعویٰ کرے کہ یہ میرا بچہ ہے، ثبت نسبہ منہ، تو لڑکے کا نسب اس وطی کرنے والے یعنی باپ سے اس کے ثابت ہو جائے گا. وصارت ام ولد لہ، اور وہ باندی اس کی ام ولد ہو جائے گی. وعلیہ قیمتھا، اور اس وطی کرنے والے باپ پر باندی کی قیمت لازم ہوگی. ولیس علیہ عقرھا، اور مہر دینا نہیں ہوگا. ولا قیمت ولدھا، اور نہ ہی باندی کے لڑکے کی قیمت دینی ہوگی. یہ ایک مسئلہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انت و مالک لابیک، تم اور تمہارا مال یہ باپ کا ہے، تمہارے باپ کا ہے. تو حاجت کے وقت باپ اپنے بیٹے کے مال کا مالک ہو سکتا ہے اپنی بقا کے لیے. اسی طریقے سے حاجت کے وقت اپنے پانی اور اپنے نسل کی حفاظت کے لیے وہ اپنے بیٹے کی باندی کا بھی مالک ہو سکتا ہے. لیکن ایک جان کی حفاظت ہے اور ایک صیانت ماں اور صیانت نسل ہے. جان کی حفاظت یہ زیادہ قوی ہے، تو کھانے وغیرہ کا وہ بغیر قیمت کے مالک ہو جاتا ہے، اور باندی وغیرہ کا مالک قیمت کے ذریعے سے ہوگا. اور یہاں یہ ہے کہ مالک ہو گیا، وہ اس کا مالک ہوگا کب؟ ایک تو یہ ہے کہ جب دعویٰ کیا کہ یہ میرا بیٹا ہے پیدائش کے بعد، اس وقت وہ مالک ہو. ایک یہ ہے کہ علوق کے وقت، یعنی جب نطفہ قرار پایا ہے اسی وقت مالک ہو جائے.
تو یہاں ملکیت کی نسبت، ملکیت کا استناد علوق کی جانب ہوتا ہے، یعنی جب نطفہ قرار پایا ہے اسی وقت سے وہ اس کا مالک ہے، جب وتی کیا ہے اسی وقت سے وہ اس کا مالک ہے۔ میں کہیں یہ بات بتا چکا ہوں کہ کوئی بھی وتی مہر اور حد دونوں سے خالی ہو ایسا نہیں ہو سکتا ہے، کوئی نہ کوئی ایک ہوگا۔ یہاں کیا ہوا کہ باپ نے اپنے بیٹے کی باندی سے قربت کی، بچہ پیدا ہوا، وہ کہہ رہا ہے میرا ہے، تو اب یا تو سزا دی جائے گی یا مہر۔ سزا تو ہے نہیں، شبہ ہے کہ میرے بیٹے کا ہے کی باندی ہے تو میری بھی ہے، اس لیے حد ساقط ہے، اور یہاں مہر بھی نہیں ہے، یہاں مہر بھی نہیں ہے۔ اب یہ تو ایسا ہو گیا کہ مہر بھی نہیں، حد بھی نہیں، اور میں بتا چکا ہوں کہ دونوں سے خالی ہو ایسا نہیں ہوگا۔ تو ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا قربت کرنا یہ اپنی ملکیت میں ہو رہا ہے، وہ قربت کر رہا ہے حاجت کی وجہ سے، ہے نا، تو وہ اس پر قیمت لازم ہوگی باندی کی، اور جب قیمت دے گا تو وہ اس باندی کا مالک ہو گیا۔ اور کوئی اپنی باندی ہی سے قربت کرے تو نہ مہر دینا ہوتا ہے اور نہ سزا ہوتی ہے۔ اس لیے یہ عقر اور عقر، مہر اور سزا دونوں سے یہاں خالی ہے، اور بیٹے کی قیمت نہیں دینی ہوگی، صرف باندی کی قیمت۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مالک کب ہوا ہے؟ وتی کے وقت ہی، تو بچہ اس کی ملکیت میں پیدا ہو رہا ہے، بچہ اس کی اپنی ملکیت میں پیدا ہو رہا ہے، اس لیے بچے کی قیمت نہیں دے گا، بچہ اسی کا ہوگا، آزاد ہوگا، اور یہ باندی جو ہے صرف باندی کی قیمت دے دے گا۔ یہ تمام چیزیں اسی عبارت میں انہوں نے بیان کر دی ہیں۔ آپ دیکھیے پھر سے اس کو، اذا اوتی ابو جاریۃ ابنہ ہی، جب باپ اپنے بیٹے کی باندی سے وتی کرے تو یہ جائز ہے، البتہ کھانے وغیرہ کی حاجت سے کمتر ہے نا، وہ بھی جائز ہے، اس کے مال کا مالک ہونا بھی جائز ہے، کھانا وغیرہ لینا بھی جائز ہے، یہ بھی جائز ہے۔ فجات بولدن، اور پھر بچہ جنے، فدعاہ، اور وہ دعویٰ کرے کہ میرا بچہ ہے، ثبت نسبہ منہ، تو اس کا نسب اس سے ثابت ہو جائے گا۔ وسارت ام ولد لہو، اور وہ باندی اس کی ام ولد ہو جائے گی، کیونکہ اس نے اس کے بچے کو جنا ہے۔ وعلیہ قیمتها، اور اس وتی کرنے والے پر باندی کی قیمت دینی ہوگی۔ کس دن کی قیمت؟ جس دن نطفہ قرار پایا ہے اس دن کی قیمت دے گا۔ ولیس علیہ عقرها، اور اس وتی کرنے والے پر اس کا مہر لازم نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اس کی اپنی مملوکہ باندی ہو گئی ہے۔ ولا قیمت ولدہا، اور بچہ اس کی ملکیت میں پیدا ہو رہا ہے، اس لیے بچے کی قیمت بھی اس کے ذمہ لازم نہیں ہوگی۔ یہ تو ہوا کہ باپ اپنے بیٹے کی باندی سے وتی کرے، باپ بھی زندہ ہے، دادا بھی زندہ ہے، دادا اپنے پوتے کی باندی سے وتی کر لے، اس کا حکم کیا ہے؟ وَإِنْ أُوتِيَ أَبُو الْأَبِ، اور اگر دادا وتی کرے اپنے پوتے کی باندی سے، ماں بقائی لب، اس حال میں کہ باپ بھی زندہ ہے۔ اگر باپ زندہ نہیں ہے اور دادا اپنے پوتے کی باندی سے وتی کرے تو وہی حکم ہوگا جو باپ کا حکم ہے، اوپر جو بیان ہوا۔ لیکن اگر باپ بھی زندہ ہے اور دادا پوتے کی باندی سے وتی کرے تو حکم مختلف ہوگا، اسی لیے یہ اس کو ذکر کر رہے ہیں۔ اور اگر ابو الاب، اب کے ہوتے ہوئے اپنے پوتے کی باندی سے وتی کرے، پھر دعویٰ کرے کہ میرا بچہ ہے، لم یثبت النسب منہ، تو اس کا نسب اس سے ثابت نہیں ہوگا، کیونکہ اسے باپ کے ہوتے ہوئے دادا کو ولایت نہیں ہوتی ہے، اسے اپنے بیٹے کے پر ولایت ہوگی نا، بیٹے کے بیٹے پر یعنی پوتے پر
باپ کے ہوتے ہوئے اسے ولایت نہیں ہوتی ہے، اس لیے باپ کے ہوتے ہوئے ہے نا اس کا یہ دعویٰ صحیح نہیں ہوگا، نسب ثابت نہیں ہوگا۔ فَإِنْ كَانَ الْأَبُ مَيِّتًا، لیکن اگر باپ مر چکا ہے، یثبت النسب من الجد، تو دادا سے نسب ثابت ہوگا، کما یثبت النسب من الاب، جس طریقے سے باپ سے ثابت ہوتا ہے۔ وَإِنْ كَانَتِ الْجَارِيَةُ بَيْنَ شَرِيكَيْنِ، اور اگر باندی دو شریکوں کے درمیان مشترک ہے، فجات بولد، باندی سے بچہ پیدا ہوا، فدعاہ احدہما، دونوں شریکوں میں سے کسی ایک نے بچے کا دعویٰ کیا، جب ایک دعویٰ کرے گا تو کوئی بات نہیں، ثبت نسبہ منہ، اس کا نسب اس دعویٰ کرنے والے سے ثابت ہو جائے گا۔ وصارت ام ولد لہ، وہ باندی اس کی ام ولد ہو جائے گی، بالکل صاف صاف ہے۔ وعلیہ نصف عقرہا، اور اس پر نصف مہر دینا لازم ہوگا، کیونکہ آدھے ہی کا مالک ہے نا، دوسرے کی ملکیت میں وہ وتی کر رہا ہے، دوسرا آدھا دوسرے کا ہے، اس لیے آدھا مہر بھی دینا ہوگا اور آدھی قیمت بھی دینی ہوگی۔ وہ نصف قیمتہا، آدھے کا مالک دوسرا ہے تو آدھا مہر بھی دینا ہوگا اور آدھی قیمت بھی دینی ہوگی۔ وَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِّن قِيمَةِ وَلَدِهَا، اور بچے کی قیمت سے کچھ نہیں دینا ہوگا، کیونکہ یوم ولوغ ہی سے وہ اس کا مالک ہو گیا۔ یہ تو بالکل صاف صاف ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ لیکن دو شریکوں کے درمیان ایک باندی مشترک ہے، بچہ پیدا ہوا، دونوں کہہ رہے ہیں ایک ہی ساتھ کہ میرا بچہ، دونوں ایک ساتھ کہہ رہے ہیں کہ میرا بچہ ہے، تو دونوں سے نسب ثابت ہوگا، ہے نا، ایک ہی بچے کا نسب دونوں سے ثابت ہوگا۔ یہی حضرت قاضی شریح کا فیصلہ ہے، حضرت عمر نے یہی ان سے کہا تھا کہ یہی فیصلہ کرو، کیونکہ دونوں نے ہے نا شبہ میں ڈال دیا، معاملہ پیچیدہ کر دیا، اس لیے معاملے کو ان پر بھی پیچیدہ کر دیا، دونوں کا لڑکا ہے نا۔ یہ ائمہ احناف کا، ہمارا مذہب یہی ہے۔ فَإِنِ ادَّعَیَاهُ مَعًا، اور اگر ایک ساتھ دونوں دعویٰ کریں، ثبت نسبہ منہما، تو اس لڑکے کا نسب دونوں سے ثابت ہوگا۔ وَكَانَتِ الْأَمَةُ أُمَّ وَلَدٍ لَهُمَا، باندی دونوں کی ام ولد ہو جائے گی۔ وَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا نِصْفُ الْعُقْرِ، اور ان دونوں میں سے ہر ایک پر آدھا آدھا مہر ہوگا، دونوں آدھا آدھا مہر دے، یہ آدھا اس کو دے، وہ آدھا اس کو دے۔ وَتَقَاصَّ، اور آپس میں ایک دوسرے کو ساکت کر دیں، وہ کہے ٹھیک ہے تو آدھا تمہارا ہے، میں اسے ختم کر رہا ہوں، کہ آدھا میرے اوپر ہے، اس کو ختم کر رہا ہوں، 10 روپیہ میں آپ کا باقی ہوں، آپ 10 روپیہ میرے باقی ہیں، ہے نا، تو معاملہ طے کر لیتے ہیں، وہی یہاں ہے۔ وہ تقاصہ بما لہ علی الآخر، اور دونوں جو ایک کا دوسرے پر ہے اس کا مقاصہ کر لیں۔ یہ تو ہوا کہ دونوں کا نسب ثابت ہو جائے گا۔ وَيَرِثُ الْإِبْنُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِيرَاثَ ابْنٍ كَامِلٍ، اور یہ جو ابن ہے ان دونوں میں سے ہر ایک کی جانب سے پورے ایک بیٹے کی میراث کا مالک ہوگا، دونوں سے نسب ثابت ہو گیا۔ اب انتقال ہوا اس کا، اس کے اور بھی بیٹے ہیں، یہ بھی ہے، تو جو دوسرے بیٹوں کا حق ہوگا وہ حق اسے بھی ملے گا۔ ایسے ہی دوسرے کا انتقال ہوا تو جو اس کے دوسرے بیٹوں اور بیٹیوں کو حصہ ملے گا، اس کو بھی وہی حصہ ملے گا، ہے نا، کوئی کمی نہیں ہوگی کہ اس میں کمی ہو جائے۔ اور یہ بیٹا ان دونوں میں سے ہر ایک کی جانب سے پورے ایک بیٹے کی میراث کا حقدار ہوگا۔ اور یہ دونوں جو ہیں، اگر اس بیٹے کا انتقال ہو گیا تو دونوں، یعنی ایک بیٹے کے 2 باپ فرض کر کے مسئلہ بنایا جائے گا، ایک باپ کو جو ملتا ہے وہی دیا جائے گا اور دونوں آدھا آدھا بانٹ لیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں ہوگا کہ ہر ایک اب کامل کا حصہ پائے، بلکہ ایک اب کامل کا حصہ دیا جائے گا اور اس میں آدھے آدھے کے دونوں شریک ہوں گے۔ وَهُمَا يَرِثَانِ مِنْهُ، اور وہ دونوں اس لڑکے کے وارث ہوں گے، میراث ابن واحد،
ایک باپ کی میراث، ایک باپ کی میراث دونوں کو ملے گی اور پھر دونوں بانٹ لیں گے. یہ تفصیل ہوئی اور یہاں یہ مسئلہ بھی پورا ہو گیا. وَإِذَا أُوتِيَ الْمَوْلَى جَارِيَةً مُكَاتَبِهِ، اور جب آقا اپنے مکاتب کی باندی سے وطی کر لے. فجاءت بِوَلَدٍ، بچہ پیدا ہو. فَادَّعَاهُ، اور وہ دعویٰ کرے کہ یہ میرا بچہ ہے. فَإِن صَدَّقَهُ الْمُكَاتَبُ، اگر مکاتب مان لے کہ ہاں یہ اسی کا بچہ ہے. ثبت نسبہ منہ، تو اس کا نسب اس سے ثابت ہو جائے گا. وکان علیہ اقرھا، اور مولا پر اس کا مہر لازم ہوگا. وقیمت ولدھا، اور اس کے لڑکے کی قیمت بھی لازم ہوگی. ولا تصیر ام ولد لہ، اور وہ اس کی ام ولد نہیں ہوگی. صرف نسب ثابت ہوگا، وہ اس کا مالک نہیں ہوگا. مالک نہیں ہوا اس لیے ام ولد نہیں ہوئی، اور مہر بھی دینا ہوا، اور بچہ اس کی ملکیت میں نہیں ہوا ہے، اس لیے بچے کی قیمت دینا لازم ہوگا. وَإِنْ كَذَّبَهُ الْمُكَاتَبُ فِي النَّسَبِ، اور اگر مکاتب نسب میں اس کی تکذیب کر دے کہ نہیں تمہارا بچہ نہیں ہے، لم يثبت نسبه منه، تو اس سے اس کا نسب ثابت نہیں ہوگا. جب وہ اس کی تصدیق کرے گا تو نسب ثابت ہوگا، اور اگر تصدیق نہیں کرے گا تو یہ کیا نام ہے نسب ثابت نہیں ہوگا، کیونکہ مکاتب کے مال میں تصرف کرنا آقا کے لیے درست نہیں ہے. یہ بات یہاں پوری ہو گئی. پھر آگے مکاتب کی تفصیل ہے، اس کو کل پڑھیں گے. السلام علیکم.